عصر کے بعد جو وقت ہے، اس کے بارے میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد جو وقت ہے، اور اسی طرح سے تہجد کی نماز کے بعد جو وقت ہے، ان اوقات کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا یہ اس طرح کا معمول بنا لینا چاہیے کہ اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو کبھی جب اس کو موقع ملے، فارغ وقت ہو، تو عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگے، فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اور اسی طرح سے نماز تہجد کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ ویسے تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر دعا کے اندر انسان کو صرف اپنی ذات کو نہیں حاصل کر لینا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے دعا کے اندر اپنے لیے مانگے، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، مجھے حج پہ لے جا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے اچھی دنیا دے، آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے قیامت والے دن جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنی مسجد والوں کے لیے، اپنے تعلق رکھنے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا مانگیں۔ جتنا آپ دعا کے اندر وسعت پیدا کریں گے اور جتنا زیادہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کریں گے، اتنی ہی اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو مؤثر بنائے گا، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جن جن نیکیوں کا آپ نے دوسروں کے لیے مانگی ہیں، اللہ وہ ساری نیکیاں اور خیریں آپ کو عطا فرما دیں گے، اور اس شخص کی اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ اور جتنے بھی برائیوں سے آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی، اللہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے، فلاں آدمی فلاں موذی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی افاقہ عطا فرما دے گا، یا شفا عطا فرما دے گا، یا اس کے اجر میں اضافہ کر دے گا، اور آپ کو بھی اس موذی مرض سے محفوظ کر دے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اجر لکھا جائے گا۔ اس لیے دعا کے اندر بخل مت کریں، بلکہ دعا کے اندر تو سخاوت کریں، دعاؤں کے اندر دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، امت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بھلائی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے محلے اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں۔ جب ہم دعا کے اندر وسعت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں اس کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں۔